پہلی سورت سورۃ فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا لفظ جو ہے فتح سے ہے، اس کا معنی کھلنا، تو سورۃ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم اسی سے کھلتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ نازل ہونے میں بھی پوری مکمل جو سورت ہے وہ فاتحہ ہی ہے، سب سے پہلے جو پوری سورت جو اتری وہ فاتحہ ہے، اگرچہ اقرا کی آیتیں اتری تھیں سورۃ علق کی، لیکن پوری سورت فاتحہ سب سے پہلے اتری۔ اور پھر کتابت و تدوین میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پہلے نمبر پہ اسی سورت کو لکھوایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی فاتحہ جیسی صورت نہ کبھی تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، یہاں تک کہ اس کی مثل صورت خود قرآن کریم میں دوسری کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی یہ گویا کہ قرآن عظیم ہے، یہ صورت یہ اتنی لاجواب صورت ہے، اللہ نے مختصر صورت میں ایسے مضامین بند کر دیے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل صلی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرض کیا کہ یہ جو فرشتہ اترا ہے یہ پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا، یہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کو زمین پہ اتارا ہے۔ وہ فرشتہ جیسے قریب آیا اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، ایک نور سورہ فاتحہ کا ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کے آخری آیات آمن الرسول سے۔ یہ فرمایا یہ دو نور آپ کو عطا کیے ہیں، یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، اور فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کا پورا پورا اجر پائے گا۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں ایک دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں ایک دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اور پھر ضمنی مضامین اس میں آتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام تعریفوں کا مالک اگر ہے تو رب العالمین ہے، یہ دعویٰ کیا اللہ نے۔ اب اس دعوے پر دلائل پھر آگے پیش کیے ہیں، تو باقی جتنی آیات ہیں وہ اللہ کی اس دعوے کے نقلی اور عقلی دلائل ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ مانگنا کیسے ہے، کیونکہ بندہ جو اصل میں فزیکلی یا انٹینشنلی ایک مانگتا ہے، یہ اس سے پیدا ہوتی ہے، آپ نے دیکھا روتا ہے، یہ رونا اصل میں یہ مانگنے کے لیے ہے، کہ کبھی بھی کوئی مانگنے والا ہنستا ہوا نہیں مانگتا، بڑا بھی اگر مانگتا منہ رونے والا بنا کے آپ سے مانگتا اللہ کے نام پہ دے دو، تو رونا یہ مانگنے کی ایک گویا کہ ایک عنوان ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بندے کو مانگتا پیدا کیا ہے اور دنیا میں بتا دیا کہ مانگنے کا طریقہ مجھ سے سیکھو، تمہیں مانگنا کیسے ہے۔ سورہ فاتحہ مانگنے کا طریقہ بتایا، اور وہ چیز بتائی کہ جو مانگنے کی چیز ہے، کہ ہر چیز پہ نہ ریچھتے رہو کہ یہ بھی مانگ لو، وہ نہیں، مانگنے کی چیز ہے وہ میں بتائی ہے۔ تو اللہ نے وہ مانگنے کی چیز صورت میں بتائی، اور وہ ہدایت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، کہ یہ مرزوق اپنے راضی کو پہچان لے، یہ مملوک اپنے مالک کو جان لے، یہ جو ہے نا یہ ہدایت بندہ مانگے، مانگنے کی چیز گویا کہ ہدایت ہے۔ اور پھر دنیا میں چونکہ انسان جو ہے یہ سوشل اینیمل ہے، یہ مل جل کے رہتا ہے لوگوں میں، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے تمہیں، اور کون لوگ ہیں جس سے اوائڈ کر کے رہنا چاہیے، تب تم کامیاب رہو گے۔ یہ وہ خلاصہ اس صورت کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو خود حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ صورت کا نام صورت شفا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جسمانی اور مادی شفا رکھی ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام سر کے درد کے لیے، بخار کے لیے، سانپ بچھو کے کاٹنے کے موقع پر، یہ تمام چیزوں کے لیے اس سورہ فاتحہ کو استعمال فرماتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ ہے، اگر کسی کے سر میں درد بخار ہے تو سورہ فاتحہ کو استعمال کرے۔ تو اس پر جو علماء نے پھر بہت سے اس کے تجربات کرنے کے بعد اس کے فوائد بیان کیے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور یا وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے، تو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان یہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرے، سنت پڑھنے کے بعد اب 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر فرضوں کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو فرمایا یہ اگر کوئی زندگی کا معمول بنا لے تو دنیا کے سارے خزانے خدا اس کو دے گا، یعنی جسمانی صحت بھی دے گا اور اس کو روحانی مراتب بھی دے گا، اور کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ یہ ایسا عجیب نسخہ ہے یہ سورہ فرض کے دفعہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا۔ بس اس میں ایک چھوٹی سی تدبیر یہ ہے کہ جب بسم اللہ کو ساتھ ملائے گا تو یوں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو 41 دفعہ پڑھنا ہے فجر اور سنت کے درمیان، ہر طرح کا کمال۔ اور اس کے لیے ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ آٹزم کا بڑا مرض ہے آج کل، بچوں کا 2-3 سال میں ہو جاتا ہے، یہ 41 مرتبہ فرض
اور سنت درمیان کا یہ نسخہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی شخص 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے اس بچے میں دم کرتا رہے اور اس کو پانی پلاتا رہے تو اس کا آٹزم ختم ہو جائے. یہ عجیب، کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے کہ دماغ کے جنون اور سرا کے لیے جو ہے نا یہ صورت بڑی مجرب ہے. تو لہٰذا یہ جو دماغ کا جنون ہی ہوتا ہے، آٹزم ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک خاص دیوانگی پاگل پن سا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ مرض ختم ہو جائے گا. پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 2 پھونکے 3 پھونکے ماریں، پانی دم کر کے پلا دیں. بوتل میں دم کر لیں تو سارا دن اسی پانی میں اس کو پلاتے رہیں. تو یہ لکھا تو یہ کہ 41 ڈیز میں آپ تبدیلی دیکھیں گے کہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ طبیعت اس کی بحال ہو گئی. یہ ایک فائدہ. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مالی طور پہ میں خوشحال رہوں اور کبھی کسی پیسے کا محتاج نہ ہوں، تو اس کے لیے لکھا ہے کہ اسلامی مہینہ جیسے شروع ہو اس کے بعد پہلا سیٹرڈے جب آئے، ہفتہ آئے، تو فجر کے بعد جو ہے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. 70 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو ہفتے کو 70 مرتبہ پڑھے، پھر 10 کم کرتا جائے. اتوار کو 60 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد پیر کو 50 مرتبہ پڑھے اور منگل کو جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھے. اس طرح جو ہے وہ بدھ کو جو ہے وہ 30 مرتبہ پڑھے. پھر اس کے بعد جمعرات کو جو ہے وہ 20 مرتبہ پڑھے، جمعے کو پھر 10 مرتبہ پڑھے. تو یہ کر کے پھر دوبارہ ہفتے سے پھر اسی طرح 70. تو یہ اسی طرح یہ روٹیٹ کرتا رہے. تو یہ ہمیشہ اگر زندگی میں پڑھتا رہے گا، اللہ ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رکھیں گے اور کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور یہ کب پڑھنا ہے؟ یہ جو ہے اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے کا، اس کے پہلے سیٹرڈے سے سٹارٹ کر دیں. فجر کا وقت، فجر کی نماز فارغ ہو کے یہ 70 ٹائم پہ پڑھ، 70 60 50 یوں کرتا جائے، پھر دوبارہ پھر 70 پہ آ جائے. یہ ایسا عجیب راز ہے اس کے اندر جو ہے، جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے وہ بغلے بجاتے ہیں زندگی کی. وہ خوشیاں روحانی خدا نے مرتبے بھی دیے اور مال و دولت کی کمی نہیں چھوڑی. بلکہ میموری پر یاد ہے، میموری کے لیے زبردست یہ صورت کہ عصر کے بعد جو ہے وہ 41 ٹائم یہی سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لے، ہو سکے تھوڑا پانی پی لے تو میموری ایسی ہو جائے گی کہ لاجواب. اور یہ 71 ڈیز یہ عمل کر لے تو حافظے کے لیے سورت کے اندر کمال تاثیر موجود ہے کہ اللہ کے قریب ہم ہو گئے ہیں، قربت مل گئی ہے. تو وہ اس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اللہ ہمارے قریب ہو گیا ہے. تو اس پر جو مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. بڑے مغلوب الحال بزرگ تھے، بہت اونچے معارف اللہ نے ان کو عطا کر رکھے تھے. انہوں نے قصہ لکھا کہ میں نے حضرت تھانوی سے سوال کیا. میں نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ بندہ ولایت و معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی قربت میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی ولایت و معرفت اس کو مل جاتی، کیسے پتہ چلتا ہے اس کو کہ مجھے یہ ولایت و معرفت اللہ کی قربت مل گئی ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بالغ جب ہو جاتے ہیں تو خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بالغ ہو گئے، کسی کو بتانا نہیں پڑتا. جیسے انسان جسمانی بلوغت انسان کو جب حاصل ہوتی ہے تو اس بچے کو خود پتہ چل جاتا ہے میں بالغ ہو گیا ہوں، اس کسی کو بتانا نہیں پڑتا. پر اسی طریقے سے جب روحانی بلوغت انسان کو جب حاصل ہوتی ہے تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے روحانی بلوغت حاصل ہو گئی ہے. اس لیے جیسے جسمانی بلوغت میں اس بچے کو آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، مونچھیں آنے لگتی ہیں، آواز بھاری ہونے لگتی ہے، قوا مضبوط ہونے لگتے ہیں، تو دیکھنے والے کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ لگتا ہے بالغ ہو گیا بچہ. بالکل اسی طریقے سے جب ولایت و معرفت ملتی ہے اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے تو انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماشاء عنایت و فضل ہو گیا ہے. اور دیکھنے والے اس کے جو انداز سے اس کے اوپر جو انوارات اور کیفیات اس کی دیکھ کر بہت سے جو ہے اہل نظر دیکھ تاڑ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو نواز دیا ہے، یہ اللہ کے عارفین میں شامل ہو گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو وجدان کے ذریعے سے مل جاتی ہیں. ظاہری لگا بندہ کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے، نہ ضابطے کی دنیا ہے، یہ تو غیب کے پردے کی دنیا ہے. اور وجدان کی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے بندوں کو نوازے. اور یہ بہت اچھا آپ نے کہا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اس لیے اولیاء کاملین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کو ایک مرتبہ خوب زور لگا کے راضی کر لو، اللہ کو ایک مرتبہ خوب زور لگا کے راضی کر لو، خوب رو دھو کے راضی کر لو. اور اللہ وہ دوست ہے جب ایک دفعہ راضی ہو جاتا پھر ناراض نہیں ہوتا. کیونکہ ہم ناراض اس لیے ہوتے ہیں، ہم ایک دفعہ دوست سے راضی ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ فیوچر میں کیا کرے گا. یہ پھر فیوچر میں ایسی بات کر دیتا ہے جس سے ہمارا دل دکھتا ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، پھر منا لیتا ہے، پھر راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے راضی ہوتا ہے، ہمیں جب دوست بناتا ہے تو اللہ کو ہمارا فیوچر کا پتہ ہے کہ فیوچر میں یہ کون سی ایسی حرکت کرے گا جس سے مجھے ناراض کرے گا، یا یہ کہ ماضی اس کا کیا گزرا ہے، حال اس کا کیا ہے. اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اللہ جب آپ کو ایک دفعہ دوست بنا لیتا، آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو آپ کا سارا آگے فیوچر پتہ ہے، سب دیکھ بھال کے اللہ راضی ہوا ہے. اور جب راضی ہو گیا اب ناراض نہیں ہوتا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک دفعہ راضی کر لو،
اب آپ کہیں گے جی اللہ کو راضی کرنے ہو گئے، اللہ ہم سے راضی، ہمیں کیا پتہ، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہمیں تو خبر نہیں ہے، ہم تو اللہ کو منا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو اللہ راضی ہو گیا یا نہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب جو ہے اہل دل نے یہ دیا، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان آپ کو اس طرح آنے لگ جائے جیسے دنیا میں کسی سے محبت آپ کو ہو تو اس کا دھیان آپ کو رہتا ہے، دنیا میں کسی محبوب کا آپ ہر وقت دھیان رہتا ہے، چلتے پھرتے کھاتے پھرتے دماغ میں وہ گھومتا رہتا ہے، وہ محبوب جس سے آپ کو محبت ہے آپ کے دماغ میں رہتا ہے، آپ سوچتے بھی اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اسی سوچ آتی ہے، اسی طرف دھیان رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے دھیان کی کیفیت اللہ کی طرف اس طرح مبذول ہو جائے کہ آپ کو ہر وقت اللہ کے دھیان رہے، اچھے حال میں ہو یا برے حال میں ہو، اللہ کا دھیان آپ کا رہنے لگے، تو آپ ہر وقت اللہ کے بارے میں سوچتے رہیں، جیسے دنیا کے محبوب کے بارے میں کہتے کہ میں آپ کے بارے میں تھنک کر رہا، تو اب آپ کی تھنکنگ اللہ کے بارے میں ہونے لگ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، اب آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا، اور یہ کیفیت ظاہر ہے مجاہد ریاضت سے آتی ہے، آپ جو عبادات کے ذریعے سے اور اپنی جو اذکار و تسبیحات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے رہیں، اور باقی دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور جب راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوتا۔